بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قربانی کے بارے میں بات کریں گے، تو اس میں چند خاص چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ قربانی کی فرضیت کے بارے میں، قربانی کس کس کے اوپر فرض ہے، کتنا مال ہوگا تو اس پر فرض ہوگی، اور کون کون سا جانور قربانی کیا جا سکتا ہے، اس جانور کے قربانی کرنے کی کون کون سی شرائط ہیں، اور مردوں اور عورتوں میں سے کس کی قربانی ہوگی، کس پر فرض اور واجب ہوگی، اس کے علاوہ کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی جانوروں کی، اور اس قربانی کے اجر و ثواب کیا ہیں، معاشرتی فوائد کیا ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں مختصر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو قربانی کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت جاری ہوئی اور آج تک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، کہ تمہارے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ فی کل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بقدر ایک نیکی ملتی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس کے گوشت اور ہر چیز کے بارے میں کہ بھئی اس کو بھی کل ترازو میں تولا جائے گا اور اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ قربانی فرض کس پر ہے؟ سب سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، چھوٹے بچے کے اوپر قربانی فرض نہیں۔ مرد اور عورت دونوں جو بھی ہوں گے بالغ ہوں تو ان پر فرض ہوگی، اور عقل مند ہو، یعنی کوئی اگر مجنون ہے، پاگل ہے لیکن مال ہے اس کے پاس لیکن اس پر قربانی فرض نہیں۔ آخری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے پیسے، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پیسے ہوں۔ چاندی کے نصاب میں آج کے حساب سے تقریباً 2500 روپے تولہ ہے، تو اگر 52.5 تولہ کا حساب کیا جائے تقریباً کم و بیش 1,30,000 روپے بنتے ہیں، یعنی جس کے پاس بھی 1,30,000 روپے ہوں گے اس پر قربانی واجب اور فرض ہے۔ تو بکرا ایک حصہ کرنا، اگر بکرا ہے تو جو 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر دمبا ہو تو وہ بھی 1 سال کا لیکن تھوڑا بہت کم ہو، اور فربا ہو تو پھر وہ بھی چل جاتا ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں، بھینس کے جو بچڑا وہ ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے اس میں، اونٹ میں، تو گائے کے لیے 2 سال، بھینس کے لیے بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو۔ وہ ایسے عیوب جو قیمت کو کم کرتے ہوں، یعنی وہ کانا ہو، اندھا ہو، اس کے بہت خطرناک قسم کی کوئی بیماری لگ رہی ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، یا اس کے تھن 1-2 جل گئے ہوں، سوکھ گئے ہوں، یا پھر کان اس کے کٹ گئے ہوں، ایک زیادہ کٹا ہوا ہو، ناک کٹی ہوئی ہو، تو یہ ایسے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی جو ہے نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جانور کھسی ہونا، یعنی وہ جانور میں عیب شمار نہیں ہوتا۔ بکروں کو عموماً کھسی کرتے ہیں، تو اگر کھسی کیا ہوا جانور ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کرتے ہوئے آدمی کی نیت اللہ کی رضا ہو اور گوشت کی نیت نہ ہو، ورنہ گوشت کی نیت جس نے اگر کر لی تو وہ سارے کے سارے اگر 7 حصے دار ہیں، ایک نے گوشت کی نیت کر لی تو وہ سب کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جو قربانی کر رہے ہیں ان کو فضائل مسائل سمجھائیں جائیں، انہیں طور پر موٹیویٹ کیا جائے، ان کو اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ صرف یہ گوشت کی نیت ہی نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، اور اپنی قربانی خراب ہو اور دوسروں کی بھی خراب ہو۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا کہ اللہ تیرے لیے تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دمبے کو ذبح کیا، ہم اس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، لیکن دین میں جذبہ ہمارے اندر ایسا ہو کہ یا اللہ اگر ہمیں اولاد کے قربان کرنے کا بھی حکم ہوتا تو ہم اس کو بھی قربان کرتے۔ تو یہ جذبہ اور شوق رکھ کر جب قربانی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اجر و ثواب و رحمت و برکت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ گوشت کی تقسیم کے بارے میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے، اور ایک غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ معاشرتی طور پر بھی ہمارے ہر عید کے دن میں ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ خیر مل جائے
اور وہ ایک اچھی طریقے سے عید کا دن گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔